وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے یعنی بنی اسرائیل، اس سرزمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل کے صبر اور برداشت کی وجہ سے تیرے رب کی بہترین بات ان پر پوری ہو گئی، یعنی صبر کے نتیجے میں ان کی آزمائش ختم ہو گئی، اور ہم نے اسے برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بناتے تھے، اور جو کچھ وہ چڑھاتے تھے، یعنی جو عمارتیں بلند وہ بنایا کرتے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا، وہی سمندر بنی اسرائیل کے پار کرنے کا سبب بنا، اور وہی سمندر آل فرعون کے غرق کرنے کا سبب بنا۔ ایک ہی چیز ہے، لیکن اعمال کے فرق کی وجہ سے دونوں کا انجام وہاں فرق ہوا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا بے شک تم جہالت برتنے والی قوم ہو۔ اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے صبر کی تو تعریف ہوئی، لیکن جو ہی ان کو خوشحالی ملی تو ان کی آزمائش ہو گئی، کیونکہ فرعونیوں کے بیچ میں رہ کر ان کے اندر بت پرستی کی جو کراہت تھی وہ نکل چکی تھی۔ لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی اور قوم بت پرستی کر رہی ہے تو کہا ہمارا بھی کوئی ایسا ہی الہ ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں بت پرستی ہوئی کیوں، اس کے پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ خدا، وہ کہتے ہیں خدا کا اوتار ہے، ان کے ذریعے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، بے شک یہ لوگ جس شرک میں مبتلا ہیں یقیناً وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یعنی ایک طرح سے اپنی قوم کو ڈانٹ پلائی کہ تم کیسی بات کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں نجات دی ہے اور تم باہر آ کر اس مصیبت سے، اس غلامی سے دوسروں کی پوجا کرنا چاہتے ہو، یہ تو شکر گزاری نہیں۔ اللہ نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت دی ہے، دوسروں کی ہدایت کی ذمہ داری بھی تمہیں دی ہے، لیکن تم ہو کے اور قوموں کی نقالی کر رہے ہو۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے نا، اللہ نے ان کو نعمتیں دی، دین دیا، سب کچھ دیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اس نعمت کی قدر کرتے، شکر گزار ہوتے، اسے دوسروں تک پہنچاتے، وہ اور قوموں کے طور طریقوں کے فالوورز بن گئے۔ وَإِذَا انجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب کا مزہ چکھاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ سبحان اللہ، ظلم و ستم فرعونی کر رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو اپنی طرح منسوخ کیا کہ اللہ نے تمہیں اس حال میں ڈالا تھا۔ تو اس سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے وہاں امتحان بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرتا ہے کہ ان کو امتحان میں ڈالتا ہے؟ نہیں، وہ ان کی اصلاح چاہتا ہے۔ جب نعمتوں کے ذریعے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اسے تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ کسی طرح سیدھا ہو جائے۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور انہیں مزید 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا، تو یوں اس کے رب کی طرف سے 40 راتوں کا مقررہ وقت پورا ہوا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب کیا تاکہ انہیں کتاب دی جائے۔ پہلے 30 دن کی میعاد مقرر کی گئی، پھر اس میں 10 دن کا اضافہ کر دیا گیا تاکہ ان 40 دنوں میں موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھیں، دن رات عبادت کریں، غور و فکر کریں، کیونکہ پہاڑ پر اور وہ بھی کوہ طور پر ہر کوئی نہیں جاتا، تو وہ ایک آئسولیشن کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ایک مکمل خاموشی بھی ہوتی ہے اور قدرت کے نظارے اوپر کے بھی اور نیچے کے بھی خوب نظر آتے ہیں، تو انسان وہاں جا کر اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ انسان کو اگر زندگی میں کوئی کام کرنا ہو، بڑا کام کرنا ہو، لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا ہو، تعلیم کا کام کرنا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ پہ کام کرے، وہ اپنے آپ پہ کام کرے، اپنے آپ کو اس قابل بنائے، اپنے اندر اسٹرینتھ پیدا کرے، غور و فکر کرے،
علم حاصل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت پر بھی توجہ دے. یہاں کوئی کھانے نہیں پکتے تھے کوہ طور پر جو موسیٰ علیہ السلام کھاتے تھے، وہ روزہ رکھ رہے تھے. اور ہم میں سے ہر کوئی آج کل کس فکر کا شکار ہے؟ کیا کھا کے روزہ رکھنا ہے اور کیا کھا کے افطار کرنا ہے. ہمارا تو مجاہدہ یہ ہے، ہمارا تو غور و فکر یہ ہے. تو پھر جیسا غور و فکر ہوگا ویسے ہی کام بھی ہوں گے، انہی چیزوں کی طرف ساری توجہ ہوگی. اور یہ بھی کہ 30 راتوں کی خلوت ایک برداشت پیدا کرتی ہے، عبادت ایک قوت پیدا کرتی، مناجات اللہ سے تعلق پیدا کرتی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے 10 اور بڑھا دیے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عادت انسان اپنی بدلنا چاہے تو 40 ڈیز کے لیے، یعنی 30 to 40 ڈیز اس چیز پر مستقل طور پر عمل کرے. اسی لیے 30 روزے ہیں ہمارے لیے، اور 6 شوال کے بھی ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو ان کو ایام 20 کے رکھ کے اور ساتھ ایک آدھ اور رکھ کے 40 پورے کر سکتے ہیں. تو اتنے دن کے لیے اللہ کی عبادت مستقل طور پر کرنا، مستقل ریاضت کرنا، یہ انسان کے اندر واقعی تبدیلی لاتا ہے. لہذا رمضان کیا ہے؟ منتھ آف چینج، تبدیلی کا موسم ہے، بدلنے کا موسم ہے، اپنی عادتیں بدلنے کا، اپنے خیالات بدلنے کا، اپنے کاموں اپنی روٹین کو بدلنے کا، دنیا اورینٹڈ ہونے کی بجائے آخرت اورینٹڈ ہونے کا. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر آ گیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں. فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، پھر اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا. پھر جب اسے ہوش آیا تو عرض کی، پاک ہے تو، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں. کہتے ہیں کہ چنگلیا کے ایک کنارے کے برابر، جیسے ناخن جتنا بڑا ہوا ہوتا ہے نا، بس اتنی سی تجلی ہوئی تھی اور پہاڑ دھنس گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو بات یہ کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، اس میں اتنی برداشت ہی نہیں. قیامت کے دن اور آخرت میں انسان کو ایک اور طرح کی قوت دی جائے گی جس کے بعد وہ اس قابل ہو سکے گا. فرمایا، اے موسیٰ بے شک میں نے تمہیں اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر چن لیا ہے، تو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دیدار سے منع کیا، حالانکہ وہ بہت شوق رکھتے تھے. تو جب انہوں نے اللہ کی بات مان لی کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ راضی ہو گئے اللہ کے فیصلے پر. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بہت بڑی بھلائی عطا فرما دی. بعض اوقات ہم کسی چیز پہ سٹک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہی ملنی چاہیے، اور اگر یہ نہ ملی تو ہماری ناکامی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ ہماری کامیابی کس راستے سے ہے. اس راستے سے جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی کا راستہ ہے، یا اس راستے سے جو اللہ نے ہمارے لیے پلان کیا ہوتا ہے. اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، یہ ذریعہ بنتا ہے نیکیوں کے پا لینے کا، نیکیوں کے مواقع حاصل کر لینے کا. اس لیے کبھی بھی اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو مایوس نہ ہو. کبھی بھی اگر آپ کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوتا، آپ کی مرضی کے مطابق حالات نہیں بدلتے تو مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، کیونکہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اسی میں خیر ہے. آپ سوچئے کہ جس کو بھی محبت ہوتی ہے اللہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کتنی خواہش رکھتا ہے. چلیے اگر آپ کے دل میں وہ ابھی تک نہیں پیدا ہوئی تو کسی انسان کے اوپر قیاس کر کے دیکھ لیجئے کہ جس انسان سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کا کتنا شوق ہوتا ہے، اور کیا دل چاہتا ہے کہ بار بار اس کو دیکھیں. ماؤں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے اٹھائیں گی، پیار کریں گی، اس سے بات کریں گی. ان کی تڑپ ہوتی ہے کہ دیکھتے رہیں اپنے بچوں کو. اگر دور چلے جائیں تو اب تو خیر ویڈیو کال سے تسلی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک فطری سی خواہش ہوتی ہے. کسی بھی چیز جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو آپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، ان کی محبت کا ہماری محبت سے کیا مقابلہ. ہم تو سوچتے بھی نہیں، اور سچی مجھے نہیں بتائیے، نہ میں پوچھنا چاہتی ہوں، نہ آپ کے راز کھولنا چاہتی ہوں. سچی اپنے دل سے پوچھئے کہ میرے دل میں اللہ کو دیکھنے کی کتنی تڑپ ہے. دن میں کتنی دفعہ خیال آتا ہے کب دیکھوں گی اپنے رب کو. آتا ہے کب دیکھوں گی اپنے رب کو.
ہمیں تو دنیا کی چیزیں دیکھنے کا ہی خیال نہیں پیچھا چھوڑتا. کب دیکھوں گی اس کو، کب دیکھوں گی اس کو، کب دیکھوں گی یہ چیز، کب دیکھوں گی وہ چیز. اللہ کو کب دیکھوں گی، اور اللہ کو دیکھنا کیسے ہوگا، اور وہ کیا نعمت ہوگی. کبھی نا اپنے آپ میں ڈوب کے، اپنے تصور میں ڈوب کے، اپنے آپ سے بات کر کے وہاں تک اپنے آپ کو لے جایا کریں، ساری ڈسٹریکشن چھوڑ کے، تنہائی میں بیٹھ کے، خاموشی کے ساتھ. اصل میں ہمیں تنہائی پسند نہیں نا. ہم اتنے سوشل ہیں کہ اگر انسان نہ ملے تو ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں. ڈھیروں انسان ہمیں مل جاتے ہیں، جانے انجانے، جس کو چاہیں میسج کر دیں، جس سے چاہیں باتیں شروع کر دیں، فضول لغویات ادھر ادھر اپنے آپ کو ضائع کرتے رہتے ہیں. لیکن جو بندہ مومن ہوتا ہے اسے تنہائی بڑی پسند ہوتی ہے، کیونکہ تنہائی ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنے رب سے بات کر سکتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کے رکھ سکتا ہے. وہ اپنی ساری مشکلات اس کے آگے رکھتا ہے، پھر اس سے دعائیں کرتا ہے، پھر مناجات کرتا ہے. مناجات کا مطلب آتا ہے سرگوشیاں. سرگوشیاں کس سے کی جاتی؟ جس پر آپ کو یقین ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، جو آپ کے قریب ترین ہوتا ہے، جو آپ کا محبوب ہوتا ہے. آپ اس سے وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں جو کسی اور سے نہیں کرتے اور کرنا چاہتے ہیں. آپ کی زندگی کے جو بھی اہم واقعات ہوتے ہیں آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں. تو بندہ مومن اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، چپ کے دعا کرتا ہے. زکریا علیہ السلام نے کیسے دعا کی تھی؟ اذ نادى ربه نداء خفیا، خفی چھپی ہوئی دعا. بیٹھا ہے انسان بندوں کے بیچ میں اور چپ کے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، دل ہی دل میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ کتنا تعلق ہے. ان چیزوں پر غور کیا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بات مان گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور زیادہ بھلائی عطا فرما دی، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی. زبردست علم مل گیا ان کو. بس اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کے بہترین حصے کو پکڑے رکھیں. ان قریب میں تمہیں نافرمان لوگوں کے گھر دکھاؤں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو سارے یہ احکامات بہترین سے بہترین ہیں، لہٰذا جو کچھ بھی اللہ نے اتارا ہے وہ سبھی اچھا ہے. لیکن یہاں پر کیا کہا گیا کہ تم اس کے بہترین حصے پر عمل کرو، بہترین حصے کو پکڑے رکھو. یعنی انسان کی سچویشن اور حالات کے مطابق جو چیز اس کو ضرورت ہو اس کو لے لینا ہی اس کے لیے بہترین ہوتا ہے. مثلاً آپ کے گھر میں دوا رکھی ہوئی، پین کلر رکھا ہوا ہے، آپ کو اللہ کے فضل سے کبھی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن ایک دن اچانک آپ کے سر میں درد ہو گئی اور آپ نے اٹھ کے وہ دوا کھا لی. اب وہ چیز جو پہلے آپ کے لیے ایک معمولی تھی پھر کیا ہو گئی؟ بہترین ہو گئی. یہ بہت کام کی دوا، ٹھیک ہو گئے نا آپ، یہ بہت کام کی دوا، اب اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلے شروع میں ہمیں ہر چیز سمجھ نہیں آتی، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں اور حالات ہمارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ضرورت بھی بدلتی رہتی ہے، اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ جواب ہمیں ملنے لگتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ بہترین ہو جاتے ہیں. ورنہ اللہ کے سارے احکامات بہترین ہیں. فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو ضرور پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ بھی لیں تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس راستے کو نہیں اپنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے. یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے. متکبر شخص کبھی علم نہیں سیکھ سکتا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے. ایک آیت کو بھی جھٹلانا اعمال کو ضائع کرنے کا باعث بن جاتا ہے. انہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیورات سے ایک مجسم بچڑا بنا دیا جس کی گائے کی سی آواز تھی. کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے کلام کرتا تھا اور نہ ہی کسی راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا تھا؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظلم کر رہے تھے. بچڑے کی شکل میں معبود بنانے والا کون تھا؟ سامری. لیکن بچڑے کی نسبت پوری قوم کی طرف کیوں کی گئی؟ کیونکہ سامری کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا، اپنے زیورات دیے تھے، لہذا کام تو ایک نے کیا لیکن ان کی ساری مالی مدد کی وجہ سے وہ سب اس گناہ میں شریک ہو گئے.
تو یاد رکھیے اگر آپ کسی نیکی کے پروجیکٹ میں حصہ ڈالتے ہیں تو اس نیکی کے کام میں آپ کا پورا حصہ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی غلط کام میں آپ حصہ ڈالتے ہیں تو اس غلط کام کا بھی پورا حصہ آپ کو ملے گا۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بھٹک گئے ہیں، کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہماری بخشش نہ فرمائی تو ہم ضرور ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان کو ندامت ہوئی، اور ندامت توبہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد اسے توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ اپنی قوم کے پاس بہت غصے میں افسوس کرتے ہوئے واپس آیا تو اس نے کہا میرے جانے کے بعد تم نے میری کتنی بری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے ہی جلد بازی کی؟ اور اس نے تورات کی تختیاں ایک طرف ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل ہی کر دیتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کر۔ قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اوپر کی آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ رجع موسیٰ الی قوم غضبان اسفا، غضب اور افسوس سے بھرے ہوئے آئے، غضبان غضب سے بھرے ہوئے، اور ایک دم غصے ہوئے، اور ہارون کی داڑھی کے بال پکڑ لیے اور تختیاں ایک طرف زور سے ڈالی تو کہا جاتا ہے کہ وہ ٹوٹ گئی۔ لیکن جب ہارون علیہ السلام نے معذرت پیش کی تو کتنی جلدی غصہ ختم کر دیا، فوری طور پر دعا کرنے لگے۔ کیا ہم کبھی ایسا کر سکتے ہیں کہ شدید غصہ آیا ہو اور جب دوسرا شخص کہے کہ سوری تو ہم کہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، اللہ مجھے اور تمہیں معاف کر دے؟ بول سکتے ہیں؟ ہمیں ایسا ایمان لانا ہے۔ یہ پیغمبروں کے قصے ایسے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں سنائے جا رہے، یہ اس لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ ہم بھی ان کے اسوہ پر عمل کر سکیں۔ تو ہارون علیہ السلام کا لہجہ بھی بڑا حلیمانہ تھا، تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام بھی نرم ہو گئے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص غصے میں ہو تو اس سے کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، کس طرح بات کرنی چاہیے۔ غصے کا جواب غصے سے نہیں، غصے کا جواب حلم سے، برداشت سے، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، ہنس کے۔ فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور اس دنیا کی زندگی میں ذلت آ پڑے گی، اور ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ جاتا رہا تو اس نے تختیاں اٹھا لیں، کسی انا کا شکار نہیں ہوئے، اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ تختیاں دو ٹکڑے ہو گئی یا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، بس کہیں سے چپ ہو گئی ہوگی، ورنہ تو وہ تعلیم باقی تھی، کیونکہ اس کے اندر تو سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ اور نسخہ کا لفظ ہے نا، نسخ سے ہے، نسخ ینسخ، اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، اور نسخہ اس اصل کو بھی کہتے ہیں جس سے نقل کیا جاتا ہے، اور نقل شدہ کو بھی نسخہ کہتے ہیں، مینوسکرپٹ۔ تو یہاں پر ایک صفت بتائی گئی ہے کہ آسمانی کتابوں سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں، کن کے لیے ہے یہ ہدایت؟ للذین ہم لربہم یرہبون۔ یہ ہدایت ان کو حاصل ہوتی ہے جو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو رب سے ڈرتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، کیونکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہی موسیٰ علیہ السلام میں یہ قوت تھی کہ ان کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا۔ غصے کے اعتبار سے لوگ مختلف قسموں کے، کچھ لوگوں کو جلدی غصہ آتا ہے، دیر سے جاتا ہے، کچھ لوگوں کو دیر سے آتا ہے، جلدی جاتا ہے، کچھ لوگوں کو دیر سے آتا ہے، دیر سے جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جلدی آتا ہے اور جلدی جاتا ہے۔ سب سے اچھا کون ہوا؟ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے منتخب کر لیے۔ پھر جب زلزلے نے انہیں پکڑ لیا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان سب کو اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں اس فعل کی بنا پر ہلاک کر دے گا جو ہم میں سے کچھ نادانوں نے کیا؟ یہ تو تیری ایک آزمائش تھی
جس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. تو ہی ہمارا دوست ہے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشش فرمانے والا ہے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. یہ 70 لوگوں کو موت کیوں آئی؟ کیونکہ ان پر اللہ کا غضب ہوا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے کوہ طور پر، اور وہاں جا کر انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو خود سامنے نہ دیکھ لیں. تو اس گستاخی پر ان پہ بجلی گری. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا. فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، بس میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو اللہ کی رحمت کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے. اور کیا کرتے ہیں؟ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. یہاں نماز کا ذکر نہیں، زکوٰۃ کا ذکر ہے، کیونکہ بہت سے لوگ نماز پھر بھی پڑھ لیتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ہم سارا سال ہی کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہتے ہیں. صدقہ اور چیز ہوتی ہے، زکوٰۃ اور چیز ہوتی ہے. زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. زکوٰۃ ہجری کیلنڈر کے سال مکمل ہونے پر ہوتی ہے. اس کا نصاب ہوتا ہے 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی، اور اسی طرح مویشیوں اور زرعی زمینوں کا بھی اپنا اپنا حساب ہوتا ہے. تو سال کے آخر میں ہر چیز کو کیلکولیٹ کر کے اس پر پرسنٹیج نکال کے اور پھر جو اماؤنٹ بنتی ہے فوراً نکال دینی ہوتی ہے. تو یہاں پر کن لوگوں پر اپنی رحمت ہے؟ جو یہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں وہ؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام ٹھہراتا ہے، اور ان سے ان کے وہ بوجھ اور طوق اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے. لہٰذا جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو ہدایت کس میں ہے؟ کس چیز میں ہدایت کا راز ہے؟ ذرا غور کیجیے نا آیت پر. آخری حصہ دیکھیے، اس رسول نبی امی پر ایمان لا کر اس کے کلمات پر یقین کر کے اس کی پیروی کرتا ہے. اتبعو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی، آپ کی اتباع کامیابی کے لیے ضروری ہے. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق وہ عدل کرتا ہے. یعنی ساری قوم موسیٰ ایک جیسی نہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں. وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعتیں بنا دیا. اور جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر گروہ نے اپنا گھاٹ جان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا. کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی. اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. اور جب ان سے کہا گیا اسی بستی میں ٹھہرے رہو اور اس میں جہاں سے تم چاہو کھاؤ، اور کہو حتتن ہمیں بخش دے، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. سنزید المحسنین. تو احسان کا بدلہ احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ مت سوچے کہ ہم نے کسی پر احسان کیا تو وہ کسی کے فائدے کا ہے، وہ ہمارے اپنے فائدے کا ہے. تو ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیجا،
اس لیے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ ہفتے کے دن کے معاملے میں زیادتی کرتے تھے، جب ہفتے کے دن ان کے سامنے مچھلیاں ابھر ابھر کر آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ہم انہیں آزما رہے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ سبت یعنی ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے ایک مقدس دن ہے۔ عربی زبان میں اس کو سبت کہتے ہیں، انگریزی میں سیٹرڈے کہتے ہیں۔ اس دن میں ان کے لیے ہر طرح کی معاشی سرگرمیاں ممنوع تھی، کوئی بزنس نہیں کر سکتے تھے، کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ جس قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کی، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ تو ہفتے کے روز مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، لیکن انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہی، اور پھر بعد میں کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا بھی، لیکن وہ باز نہ آئے۔ بالآخر ان پر عذاب آیا، اور بڑا سخت عذاب آیا۔ وہ کیا کہ ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا، تمہارے رب کے پاس عذر کے طور پر، اور شاید کہ یہ ڈر جائیں۔ بنی اسرائیل میں 3 گروہ ہو گئے اس واقعے کے بعد۔ ایک گروہ تو مسلسل نافرمانی پہ کمر باندھے ہوئے تھا، مچھلیاں پکڑنے کا شوقین تھا اور کر رہا تھا۔ دوسرا گروہ شروع میں انہیں سمجھاتا رہا، جب نہ مانے تو چپ کر کے بیٹھ گئے، مایوس ہو گئے۔ تیسرا گروہ مایوس ہونے کی بجائے بدستور انہیں نصیحت کرتا رہا۔ اب دوسرے گروہ نے تیسرے گروہ سے کہا کہ جب یہ لوگ مسلسل نافرمانی کر رہے ہیں، اس پہ کمر باندھے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، معذرتاً الی ربکم، ہم کیوں سمجھا رہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ ضرور مان ہی جائیں، یہ نہ بھی مانے تو کم از کم ہمارے پاس تو عذر ہوگا کہ ہم نے روکا تھا۔ اب سمجھ آ گئی ہمیں کیا کرنا ہے اس آیت کی روشنی میں؟ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، کسی کو ایک دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ بتایا، وہ نہیں مانتا، وہ جانے اس کا کام جانے، ہماری بلا سے نہیں، وقتاً فوقتاً کبھی نہ کبھی یاد دہانی کراتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے تو کہا تھا۔ کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری ذمہ داری ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور یہ ساری امت کی ذمہ داری ہے، جہاں جہاں جو اس کے دائرہ کار میں ہے، اور جو ہمارے دائرہ کار میں نہیں ان کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے، تو ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے نجات دے دی، اور جو ظلم کرتے تھے انہیں سخت عذاب میں پکڑ لیا، کیونکہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نجات کا سبب ہے۔ پھر جب وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے جس سے روکے گئے تھے، یعنی کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، تو ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئی، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور روتے تھے، لیکن کوئی ان کا علاج نہیں کر سکتا تھا۔